پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. میں اسد خان ہوں. آج دو اہم فیصلے دو اہم عدالتوں سے آئے ہیں, دو بڑی عدالتوں سے آئے ہیں. ایک تو سپریم کورٹ نے ذوالفقار علی بھٹو کیس کا فیصلہ سنایا ہے. مختصر فیصلہ اگرچہ سنایا ہے, ڈیٹیلڈ فیصلہ آئے گا تو اس میں تفصیل سے ہمیں ریزننگ پتہ چلے گی, لیکن اس مختصر فیصلے کا کرکس یہ ہے کہ اس بات کو تسلیم کیا گیا ہے کہ ذوالفقار علی بھٹو کے معاملے میں, ان کے کیس میں قانونی اور آئینی تقاضوں کو پورا نہیں کیا گیا. اگرچہ اس فیصلے کو ریویو بھی نہیں کیا گیا, لیکن یہ یا اس کو تبدیل بھی نہیں کیا گیا فیصلے کو, کیونکہ وہ شاید سپریم کورٹ کے لیے ممکن نہیں ہے اور سپریم کورٹ سمجھتی ہے کہ اس سے ایک نیا راستہ کھل جائے گا. لیکن ٹیکنیکلی سپیکنگ اگر یہ کہہ دیا گیا ہے کہ یہ فیصلہ آئینی اور قانونی طور پر درست نہیں تھا, تو پھر اس کی ایک انٹرپریٹیشن کیا یہ بھی ہو سکتی ہے کہ ایک طرح سے تو ریویو آ ہی گیا ہے اس پر. تو اس کے ایک تو لیگل پہلو اور پھر اس کا سیاسی پہلو کیا ہے, ان دونوں چیزوں پر آج پروگرام میں بات کریں گے. دوسرا, آج پشاور ہائی کورٹ سے ایک آرڈر آیا ہے, حکم امتناعی جاری ہوا ہے الیکشن کمیشن کے اس فیصلے کے خلاف جو سنی اتحاد کونسل کی ریزرو سیٹ سے متعلق تھا. سنی اتحاد کونسل کو ریزرو سیٹس نہیں دی گئی تھیں اور یہ ریزرو سیٹس باقی سیاسی جماعتوں میں ان کے جو تناسب سے, جو جیت کا تناسب ہے اس سے تو وہ تقسیم کر دی گئی تھیں, لیکن اس پر آج حکم امتناعی ہوا اور کل کے لیے الیکشن کمیشن کو نوٹسز جاری ہوئے ہیں. اب یہ معاملہ فیصلہ کیا آتا ہے یہ تو ہمیں نہیں معلوم, لیکن الٹیمیٹلی دونوں جو فریق ہیں وہ اس کو لے کر تو پھر بھی سپریم کورٹ میں ہی جائیں گے. اگر الیکشن کمیشن کے خلاف آیا تو وہ سپریم کورٹ میں جائیں گے, اگر سنی اتحاد کونسل کے خلاف آیا تو وہ سپریم کورٹ میں جائیں گے. لیکن اہم بات یہ ہے کہ اس فیصلے میں 6 بنیادی سوال اٹھائے گئے ہیں. یہ سوال میں آگے جا کے آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ پشاور ہائی کورٹ کو کن 6 سوالوں کا جواب چاہیے یا 6 سوالوں کا جواب تلاش کر رہی ہے, اس پر بات کریں گے. تیسرا, بہت ہی ایک کل خاص طور پر فارم 45 سامنے آنے کے بعد الیکشن کمیشن کی اپنی ویب سائٹ پر, آفیشیل ویب سائٹ پر آفیشیل طریقے سے فارم 45 سامنے آئے, اس میں بہت سارے انگلیاں اٹھی ہیں, بہت سارے سوالات اٹھے ہیں, اور آج پریس کانفرنس بھی کی ہے تحریک انصاف کے رہنماؤں نے, اور جس میں بتایا ہے کہ اوور رائٹنگ کر کے ریزلٹس کو چینج کیا گیا. مطالبہ ہو رہا ہے کہ ایک کمیشن بننا چاہیے جیسے کہ 2014 میں بنا تھا, اور اس 2014 کے کمیشن کے نتائج کو سب نے تسلیم کیا تھا, جس میں کہا گیا تھا کہ جی منظم دھاندلی نہیں ہوئی لیکن بے ضابطگیاں ہوئی ہیں. تو کیا اس طرح کا کمیشن کوئی دوبارہ بن سکتا ہے تاکہ ساری سیاسی جماعتوں کا اس پر اتفاق ہو؟ کیا یہ ایک حل ہو سکتا ہے اس بے چینی کے خاتمے کا جو اس وقت ہمیں سیاسی طور پر دکھائی دے رہی ہے؟ ان تمام چیزوں کو آج کے پروگرام میں ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں. میرے ساتھ اسٹوڈیوز میں نعیم حیدر پنجوتا صاحب موجود ہیں, پاکستان تحریک انصاف کے رہنما ہیں, بہت شکریہ, آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. عابد احسان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, ماہر قانون ہیں, بہت شکریہ, آپ صاحب خوش آمدید. پلوشہ خان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما ہیں. جہانگیر جدون صاحب ہمیں کچھ دیر میں جوائن کر رہے ہیں. میں تمام مہمانوں کو خوش آمدید کہوں گا. سب سے پہلے ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے کیس کا جو فیصلہ آیا, اس پر پلوشہ خان صاحبہ آپ اس کو کس طرح سے دیکھ رہی ہیں؟ اگرچہ فیصلے کو تبدیل نہیں کیا گیا, لیکن سپریم کورٹ نے اپنی غلطی کو سدھارا تو ہے اور کہہ رہے ہیں کہ غلطیوں کو ٹھیک کیے بغیر ہم آگے نہیں بڑھ سکتے, آگے نہیں بڑھا جا سکتا, اور کہا ہے کہ یہ فیصلہ جو ہے یہ سپریم کورٹ کا آئینی تقاضوں کو پورا کیے بغیر اس وقت کیا گیا تھا. کیسے دیکھ رہے ہیں آپ اسے؟ دیکھیے, تاریخ نے تو اپنا فیصلہ پہلے دن سے سنا دیا تھا, اور تاریخ تو اپنا فیصلہ جو ہے وہ کسی کورٹ کی ججمنٹ آئے یا نہ آئے, تاریخ کا ایک اپنا فیصلہ ہوتا ہے. وہ فیصلہ تو بہت عرصے سے جو ہے تاریخ سنا چکی ہے. بہرحال آج سپریم کورٹ نے بھی اپنے ادارے کی غلطی کو تسلیم کیا ہے, لیکن بہرحال یہ بہت سوبرنگ جسے کہتے ہیں افسوس سے خالی لمحہ اس لیے نہیں ہے کہ ایک قیمتی شخص کو جو ہے وہ واپس نہیں آ سکتے, ذوالفقار علی بھٹو, اور اس آج کی تصحیح سے ضرور ان کے جو چاہنے والے ہیں, ہماری پارٹی, ان کی جو اولاد ہے, ان سب کو تو ایک دلی سکون پہنچا ہوگا. مگر جو نقصان ہوا ہے پاکستان کا اور ان لوگوں کا جو ان کو اپنا لیڈر مانتے تھے, اور ایک بڑی تعداد میں عوام کا, وہ نقصان تو ہو چکا. اور اس کے بعد سے ظاہر ہے ہر ایک ایسا فیصلہ جو کہ غلط ہو, ناانصافی پہ مبنی ہو, برا ہو, اس کے اپنے ریپرکشنز ہوتے ہیں پاکستان پر اور اس ملک کی تاریخ پر, اس ملک کے آنے والے دنوں پر. وہ سارے پھر ہوئے, اس کے بعد آپ نے دیکھا کیا نہیں ہوا, اور آج بھی جہاں ہم کھڑے ہیں وہ اس وقت کے آفٹر شاکس جو کسی نہ کسی طرح سے جو برے فیصلے ہوتے رہے, وہ انہی کی وجہ سے آج بھی ہم جو ہے وہ آفٹر شاکس بھگت رہے ہیں, اور ہم تلاش میں ہیں کسی طریقے سے ہمیں کوئی اسٹیبلٹی یا جو ہے وہ مل جائے. صحیح ہے. اور ابھی پلوشہ صاحب آپ نے کہا کہ تاریخ کو درست کرنے کی کوشش ہوئی ہے, لیکن ریسنٹ پاسٹ میں پچھلے 5, 7, 8, 10 سال میں کئی ایسے فیصلے ہیں
جس پر بہت سارے لوگوں کی رائے یہ ہے کہ اس کو بھی سپریم کورٹ کو بیٹھ کر دوبارہ سے دیکھنا چاہیے. تو یہ ایک نیا راستہ شاید کھل رہا ہے. لیکن پہلے ذرا اس کو پہ ایک قانونی رائے میں حافظ احسان صاحب آپ سے جاننا چاہتا ہوں. یہ اگرچہ ریویو نہیں ہوا یا فیصلہ تبدیل نہیں ہوا, لیکن جب یہ کہہ دیا گیا کہ یہ قانون کے مطابق فیصلہ نہیں ہوا, تو یہ تو فیصلہ ہے نا اب سپریم کورٹ کا کہ جی یہ آئینی تقاضے پورے نہیں ہوئے, تو ٹیکنیکلی اٹس اے ریویو. دیکھیں اسد اللہ, جو اس ساری سچویشن کو اگر آپ دیکھیں تو سپریم کورٹ نے جو آرٹیکل 186 کے اندر پریزیڈنٹ آف پاکستان نے ریفرنس بھجوایا ہے, اس کو بڑا ایکسٹرا آرڈینری جا کے اس کی مینٹینیبلٹی سے باہر نکلے ہیں. چونکہ ہمیشہ ہوتا یہ ہے کہ آپ کا جو ایڈوائزری جورسڈکشن پریزیڈنٹ کی آتی ہے اس کے اندر آپ کے لائیو ایشوز آتے ہیں, اور لائیو ایشوز وہ ہیں کہ جس کا آپ کا پبلک انٹرسٹ اس کے اندر انوالو ہوتا ہے, یا پریزیڈنٹ کسی چیز کو کہے. اب اس کے اندر دو چیزیں ہیں کہ پریزیڈنٹ آف پاکستان آن دی ایڈوائس آف دی گورنمنٹ اگر کوئی چیز بھجواتا ہے تو سپریم کورٹ اس چیز کی پابند ہے کہ اس کے اوپر اس نے جواب دینا ہی دینا ہے. اب اس کیس کے اندر 5 سوال بنیادی طور پہ آئے, اور جو پہلا بنیادی سوال تھا جس کو سپریم کورٹ آف پاکستان نے ایڈریس کیا کہ کیا ذوالفقار علی بھٹو صاحب کو فیئر ٹرائل, ڈیو پروسیس آف لا یا لیگل فیئر ٹریٹمنٹ دیا گیا تھا جو ہمارے کانسٹیٹیوشن کا آرٹیکل 9, آرٹیکل 8, آرٹیکل 14 اور آرٹیکل 25 کے مطابق ہے یا نہیں ہے. یہ پریزیڈنٹ آف پاکستان نے جو اپریل 2011 کے اندر ریفرنس بھجوایا تھا اس کا فنڈامنٹل تھا. اب اس کے آگے 4 اور سوال تھے کہ نمبر 2 تھا کہ کیا ججز بائس ہیں یا نہیں ہے, یا وہ ججمنٹ بائس ہے یا نہیں ہے. پھر اسلامک انجنکشنز کی بات کی گئی کہ کیا وہ سزا جو اسلامک انجنکشنز کے مطابق ہے یا نہیں ہے. پھر اس کے اندر آیا گیا کہ کیا ہم اس کو ایز اے پریسیڈنٹ جو ہے وہ سائٹ کر سکتے ہیں, اور فائنلی کیا گیا کہ کیا ایسی ایویڈنس موجود تھی کہ جس کی بنیاد کے اوپر یہ کنوکشن ہو سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی تھی. یہ وہ سوال تھے جو 186 کے اندر آئے. اب یہ ہے کہ یہ آپ کے پاس ایشو تب آیا ہے کہ جب 78 کی ایک ججمنٹ ہائی کورٹ کی آئی, اس ججمنٹ کے بعد سپریم کورٹ آف پاکستان اور ہائی کورٹ کی جب ججمنٹ آئی ناٹ ایز اے ایپلیٹ کورٹ بلکہ ایز اے اوریجنل ٹرائل کورٹ کے جو ہے وہ سپریم کورٹ کے اندر گئی. سپریم کورٹ نے 79 کے اندر ایک فیصلہ کیا, اور تب سے اس ملک کے اندر ایک کنٹروورسی چل رہی ہے کہ یہ جوڈیشل مرڈر ہے. اور چونکہ اس کی بنیادی 3-4 وجہ ایسی تھی. نمبر 1 یہ تھا کہ پاکستان کی ہسٹری کے اندر کسی بھی شخص کو آپ سیکشن 109 کے اندر جس کی ڈائریکٹ ایویڈنس اس کے خلاف نہ ہو اس کو ابیٹمنٹ کی بنیاد کے اوپر آپ کیپٹل پنشمنٹ نہیں دیتے. نمبر 2 اس کے اندر یہ آیا کہ جو اوریجنل آپ کی سیشن ٹرائل کی جورسڈکشن تھی اس کو جب ہائی کورٹ کے اندر لے کے گیا گیا تو آپ نے ایک فورم جو تھا وہ ایکیوزڈ کا رائٹ تھا آپ نے اسے ڈپرائیو کیا. نمبر 3 اس کے اندر آیا کہ جو ایک پرسنل وینڈیٹا تھا دا چیف جسٹس آف دا ہائی کورٹ اور فارمر پرائم منسٹر کے درمیان, وہ بھی بہت ساری چیزوں کے اندر آیا تھا. اور چوتھی چیز جو اس کے اندر امپورٹنٹ تھی وہ یہ تھی کہ جب یہ پروسیس کیا جا رہا تھا تو ساری کی ساری ایویڈنس ایک اپروور کی تھی, اور اس اپروور کی بنیاد کے اوپر ایک فیصلہ آیا. اور جب اس کو سپریم کورٹ کے اندر لایا گیا تو جنرلی اسد ہوتا یہ ہے کہ جب آپ کا بینچ ڈیوائیڈ کر دیا جائے تو پھر کیپٹل پنشمنٹ نہیں بنتی, بلکہ اس کے اندر یہ ہے کہ پھر آپ کا میٹیگیٹنگ سرکمسٹانسز ہے. تو یہ 44 سال سے ہمارے جوڈیشل سسٹم کے اندر یا سپیریئر کورٹ کے اندر ہنچ ہو رہا تھا, جس کو آج سپریم کورٹ آف پاکستان نے ایڈریس کرنے کی کوشش کی ہے کہ ایک وہ جوڈیشل مرڈر والا سلسلہ وہ ختم ہو, اور دوسرا یہ ہے کہ جو ڈیو پروسیس آف لا جو ملنا چاہیے تھا وہ نہیں ہے. اور میرا خیال ہے کہ یہ سارا کوسچن جو پہلا ہے وہ باقی چیزوں کو ایڈریس کر دیتا ہے, کیونکہ بعض چیزیں ایسی ہیں کہ جن کو آپ ری اوپن نہیں کر سکتے. لیکن سپریم کورٹ نے اپنے ورڈکٹ کے اندر یہ کہہ دیا ہے کہ یہ جو کیس تھا یا یہ ٹرائل جو تھا اس کو جس لیول کے اوپر ایک کانسٹیٹیوشنل رائٹ تو صحیح ہے. لیکن اب اس میں ایک راستہ تو شاید کھل گیا ہے, اور بنجل صاحب میں آپ سے جاننا چاہتا ہوں اپنی لیگل اوپینین دیجیے گا کہ کیا ایک راستہ اور کھل گیا کہ پھر ایسے کوئی اور فیصلے ہیں جس کو آئین کو ری رائٹ کرنے سے تعبیر کیا گیا, جیسے حال ہی میں ہم نے دیکھا تھا منحرفین کے کہ ان کا ووٹ شمار نہیں ہوگا, اس طرح کے فیصلے پر بہت سارے لوگوں کی رائے ہے کہ یہ تو آئین کو ری رائٹ کر دیا گیا. پھر اس سے پہلے چلے جائیں تو اقامہ کا ایک فیصلہ آیا تھا, نواز شریف صاحب سمجھتے ہیں کہ وہ فیصلہ درست نہیں تھا. حال ہی میں آپ کی پارٹی کا نشان واپس لیے جانے کے حوالے سے ایک فیصلہ تھا. تو کیا کوئی بھی صدر آ کے اب ایک راستہ ایک ہمیں مل گیا ہے کہ اس طرح کے بڑے فیصلے جو ہیں وہ ریویو ہو سکتے ہیں؟ بہت شکریہ, بڑی نوازش, آپ نے موقع دیا جی, بلایا. دیکھیں آج آپ دیکھیں 50 سال کے بعد جو ہے جا کر فیصلہ ہو رہا ہے, اور یہ کہا جا رہا ہے کہ وہاں پر انصاف کے تقاضے پورے نہیں کیے گئے. ہم ہر روز یہی کہہ رہے ہیں. آج بھی آپ دیکھیں کہ عمران خان صاحب کے کیسز میں یکے بعد دیگرے جس طرح سے سزائیں سنائی گئی ہیں, فیئر ٹرائل دی ہی نہیں گیا.
فیئر ٹرائل کی کیوں بار بات کر رہے تھے؟ کیوں ڈیو پروسیس کی ہم بات کر رہے ہیں؟ ہم اس لیے کہہ رہے تھے کہ وقت کے اوپر انصاف نہ دینا انصاف دینے سے انکار کے مترادف ہے۔ بھٹو صاحب کو انصاف مل گیا، ذوالفقار علی بھٹو کو، اور کہا گیا کہ ان کا یہ واقعی ایک جوڈیشل مرڈر تھا۔ یہ ظاہر فیصلہ میں نہیں لکھا گیا، لیکن اس کی انٹرپریٹیشن تو اب یہی بنے گی۔ لیکن دوسری طرف کیا ایک اور شخص جس کا نام احمد رضا قصوری ہے، وہ انصاف سے محروم ہو گیا؟ یعنی اب وہ سوال کرے گا پھر میرے والد کو کس نے قتل کیا تھا؟ اور 45 سال کے بعد ایک شخص کو انصاف مل رہا ہے اور ایک دوسرا شخص انصاف سے محروم بھی ہو رہا ہے۔ اس کا دیکھنے کا دوسرا پہلو کیا یہ بھی ہے؟ نہیں، دیکھنے کا پہلو تو ہو سکتا ہے، لیکن دیکھیں نا، جو بندہ ملزم ہوتا ہے، ایکیوزڈ ہوتا ہے، اس پہ پروسیکیوشن کا برڈن ہوتا ہے کہ وہ فیئر ٹرائل کے ذریعے کوئی بھی بندہ ہو، چاہے ذوالفقار علی بھٹو، یہ تو ایک بہت بڑا کیس تھا جس کو ہسٹری نے ابھی کہا ہے جی غلط ٹرائل ہوا ہے۔ تو آیا کیا جن ججوں نے غلط ٹرائل کیا ان کو کوئی سزا ہوگی؟ وہ کدھر گئے ہیں؟ مار گئے ہیں؟ اس وقت کیا کیا انہوں نے مطلب اپنے اوپر چیزیں صحیح ہیں جنہوں نے ڈسسینٹنگ دی تھی، وہ کہاں سے کہاں پہ گئے ہیں؟ تو عدلیہ اپنی آپ کی صلاح اگر 44 سال بعد کرے گی تو پھر اس کو کوئی مرحلہ فائدہ نہیں ہے۔ یہ بات ٹھیک ہے کہ یہ تو ساری دنیا کہہ رہی تھی۔ جسٹس نسیم حسین شاہ جب انٹرویو دیا، انہوں نے کہا جی ہم سرکار کی نوکری کرتے تھے، کیا کریں؟ تو ججوں کو چاہیے کہ سرکار کی نوکری کرنے کے بجائے انصاف کریں۔ اگر انصاف کر سکتے ہیں، مجبور تھے اس پہ بیٹھے نہیں کر سکتے، گھر کو جائیں، اپنا بچوں کے ساتھ رہیں، کھائیں پیئیں، وکالت کریں۔ تو یہ تو ایک بہت بڑا ظلم ہے کہ اگر آپ 20 سال کے بعد کہیں گے کل کو میاں نواز شریف کا کیس آئے گا تو وہ کہیں گے جی یہ تو غلط سزا دی تھی 5 ججوں نے، تو وہ 5 جج تو آج سارے پینشن ریٹائر ہو۔ پھر عمران خان کا کیس آئے گا، کہیں گے جی بڑی زیادتی ہو گئی تھی عمران خان کے ساتھ، یہ تو نہیں ہونی چاہیے تھی۔ تو میرے خیال میں ججوں کے لیے کچھ سزا مقرر کریں کہ جو جج وقت پہ فیصلہ غلط کرتے ہیں اور جان بوجھ کے کرتے ہیں، ان کی میلا فیڈی ہوتی ہے، ان کی پینشن وغیرہ تو ضبط ہونی چاہیے، اور ان کے بچے جو ہے ٹیکس پیئر پہ پڑھتے بھی ہیں، پھر مرنے تک عیاشی کرتے ہیں، پھر پینشن ان کو ٹرانسفر ہو جاتی ہے، اور پینشن میں لاکھوں میں ہوتی ہے، ملینز میں ہوتی ہے۔ تو یہ سلسلہ اب اس دنیا کے ساتھ ختم کریں، پاکستان کے ساتھ۔ تو جو جج انصاف نہیں کر سکتا وہ اس کرسی پہ بیٹھنے کا حقدار ہی نہیں ہے۔ یہ کرسی اس کو اللہ کی طرف سے امانت ہے، اور لوگوں کا اس پہ ٹرسٹ ہے کہ وہ لوگوں کو انصاف دے گا۔ اگر انصاف جج نہیں بلکہ کوئی بھی بندہ اگر اپنی کرسی کے ساتھ انصاف نہیں کرتا، لیکن ہمارے ہاں عادت یہ ہے کہ کرسی کے ساتھ چمٹے رہنا ہے، جو مرضی آپ کی بےزتی ہو جائے یا انصاف نہ دے سکیں آپ، یا آپ پہ جو مرضی ہو جائے، وہ آپ نے بس کرسی ضرور لینی ہے۔ بالکل صحیح ہے۔ تو پلوش شاہ صاحبہ، اب میرا جو سوال تھا بنیادی کہ کیا ابھی نئی مہدے تو کہہ رہے ہیں کہ آج بھی بہت سارے سوالات اٹھتے ہیں آئینی تقاضے پورے نہ ہونے کے حوالے سے۔ میں نے کچھ کیسز کا حوالہ دیا جس پر بہت ڈیبیٹ رہی ہے پچھلے 5-7 سال میں پاکستان میں، کیا اور پھر ہم نے ایک اور پہلو آپ کے کیس میں یہ دیکھا ہے، یعنی بھٹو صاحب کے کیس میں، کہ 2011 سے ریفرنس پڑا ہوا تھا، بہت سارے چیف جسٹس صاحبان آئے اور انہوں نے ایک آدھ سماعت کے بعد اس کو دوبارہ کبھی لگایا ہی نہیں۔ تو کیا آپ نہیں سمجھتی کہ پھر کوئی ایسا قانون ہونا چاہیے کہ اگر آج بھی 45 سال کے بعد بھی کسی کو انصاف دینا ہے تو یہ محض عدالت کا اختیار نہ ہو یا ان کا ثواب دیدی اختیار نہ ہو کہ وہ چاہیں تو کیس کو فیس کریں اور چاہیں تو نہ کریں، تبھی شاید کوئی ایگزامپل سیٹ ہو سکے گی؟ دیکھیے بالکل ایسا ہونا چاہیے، کیونکہ ذوالفقار علی بھٹو صاحب کو انصاف تو دیکھیے نہیں ملا نا۔ انصاف تو تب ملتا جب ان کے اوپر جو الزام تھا اس کی جو ہے جو گناہ انہوں نے نہیں کیا اس کے بدلے میں انہوں نے اپنی جان دی۔ اب وہ جان تو واپس نہیں آ سکتی، لہٰذا انصاف تو نہ ان کو ملا، نہ ان کے بچوں کو ملا، اور نہ ان لوگوں کو ملا جو ان کے چاہنے والی ایک دنیا تھی۔ وہ تمام لوگ جو چلے گئے اس دنیا سے اسی امید پہ کہ شاید کسی دن جو ہے وہ انصاف قدرت نے کیا۔ یہ میں ضرور کہوں گی کہ قدرت اپنا انصاف جو ہے اور اپنا بدلہ ضرور لیتی ہے، قدرت نے انصاف کیا۔ اور لیکن جو عدالتوں کا کام ہے وہ آپ نے دیکھا کہ ایک صدارتی ریفرنس کے بعد کتنے سال لگے، لیکن اب میں یہ سمجھتی ہوں کہ اونس اس بات پہ ہونا چاہیے، ہمارا سارا فوکس اس بات پہ ہونا چاہیے کہ آئندہ آنے والے وقتوں میں کوئی ایسا دوبارہ معاملہ نہ ہو کہ پھر کوئی 50 سال انتظار کرے اور پھر اس کی جو دوسری نسل ہے وہ کھڑے ہو گئے، وہ ان کو یہ سنا دیا جائے کہ آپ کے ساتھ زیادتی ہوئی تھی۔ یہ کوئی زیادتی کا اعتراف کرنا جبکہ پوری دنیا کو پتہ ہے، تو ظالم جو ہوتا ہے وہ نظر آ جاتا ہے۔ لہٰذا میں سمجھتی ہوں کہ اب ہماری کورٹس کو بھی یہ فیصلہ کر لینا چاہیے کہ آئندہ آنے والا جو ہماری عدلیہ کی ایک رینکنگ ہے اس کو بھی بہتر کرنے کا یہی طریقہ ہے کہ دنیا میں ہماری کوئی عزت اس لحاظ سے ہو کہ کم از کم اس ملک میں انصاف جو ہے وہ ڈیلیور ہو جاتا ہے، اور یہ کوئی
ظاہر اگر کوئی فیصلہ کر لے اور پریشرز نہ لے تو اتنا مشکل نہیں ہے. صحیح. اور اس طرح بہت ذوالفقار علی بھٹو صاحب ایک بہت بڑی پرسنالٹی تھے. پتہ نہیں کتنے ذوالفقار علی بھٹو جو غریب تھے, ان کو جو کمزور تھے یا جن کی معاشرے میں اتنا نام نہیں تھا, صحیح. وہ لوگ اسی طرح کتنے ہیں جو دبے ہوئے ہیں, کتنے ہیں جو مجھے اور آپ کو علم نہیں ہے. لہٰذا یہ ایک بڑی افسوسناک بات ہے کہ ہم ایک ایسے معاشرے میں رہتے ہیں جہاں آج 21ویں صدی میں بھی یہ ہم ڈھونڈتے پھرتے ہیں کہ ہمیں انصاف چند سالوں میں ہی مل جائے, زندگی میں ہی مل جائے. صحیح. تو جنرلی ایک افسوسناک صورتحال ہے, جیسے وہاں بہت سی اور صورتحال اس ملک میں افسوسناک ہے. لیکن ایک چیز میں بالکل ٹھیک فرمایا آپ نے, لیکن ایک چیز حافظ صاحب, میں اپنی کلیئرٹی کے لیے اور ویورز کے لیے کوئی ابہام پیدا نہ ہو, میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ چونکہ یہ ریویو نہیں ہے, چونکہ یعنی بھٹو صاحب کے اوپر جو الزام تھا وہ اس کو اس فیصلے میں بری نہیں کیا گیا, اور صرف یہ کہا گیا ہے کہ آئینی تقاضے پورے نہیں ہوئے, اور ہو سکتا ہے کہ آئینی تقاضے پورے ہوتے تو شاید پھر بھی یہی نتیجہ نکلتا. اس کا کیا یہ مطلب ہے؟ نہیں, اصل چیز یہ ہے کہ سپریم کورٹ کے اندر جو معاملہ ہے وہ پہلی دفعہ آیا 79 کے اندر آرٹیکل 185 کے نیچے, اور آرٹیکل 185 یہ ہے کہ اگر ہائی کورٹ کو فیصلہ کرے, یعنی کہ جس طرح یہ فیصلہ ہوا, تو اس کی ڈائریکٹ اپیل سپریم کورٹ آف پاکستان کے اندر ہے. اب کانسٹیٹیوشن کے اندر ایک اور ونڈو ہے کہ اگر سپریم کورٹ اس کام کو غلط طور پہ کر دیتی ہے, یہ سپریم کورٹ سمجھتی ہے غلط ہے, یہ پارٹی سمجھتی ہیں, تو وہ سپریم کورٹ کے اندر آرٹیکل 188 کے نیچے ریویو فائل کر دیتی ہیں. جب وہ ریویو اس چیز کو فائل کر دیتی ہیں تو اس کے بعد اگر جو وہ فیصلہ آ جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ پاسٹ اینڈ کلوز ٹرانزیکشن ہے, اس کو آپ ری اوپن نہیں کر سکتے. اور دنیا کے اندر بھی اسی طرح ہوتا ہے کہ جوڈیشل سسٹم کے اندر آپ نے کسی نہ کسی جگہ سٹاپ لگانا ہوتا ہے, اگر آپ سٹاپ نہیں لگاتے تو پھر تو اس کا ہے نہیں. اب اس کے اندر ہوا یہ کہ جب 188 کے نیچے فیصلہ آیا, اس کے بعد اس کی ایگزیکیوشن ہوگی, بات ختم ہوگی, لیکن وہ ایشو اس سینس کے اندر آج تک لائیو تھا کہ فیئر ٹریٹمنٹ یا فیئر ٹرائل نہیں ہے کہ آپ اس کیس کے اندر صرف ایک ہی بندے کو کیپٹل پنشمنٹ کریں, ایک ہی بندہ جو ہے وہ آپ کے سامنے آئے اور وہ بندہ موقع پہ بھی موجود نہیں ہے, اس کو 109 پہ کیا جائے, اور پھر ہماری ہی کورٹس اس کو ایز اے پریسیڈنٹ کے طور پہ ایک اچھا لیتی بھی نہیں رہی ہیں کہ آپ نے کبھی نہیں یہ دیکھا کہ جی یہ جو کیس ہے اس کو ہم ایز اے پریسیڈنٹ سائڈ کریں. حالانکہ سپریم کورٹ آف پاکستان کی ججمنٹس جو ہے وہ آرٹیکل 189 90 کے نیچے بائنڈنگ ہے. تو ایک پریشر تو تھا نا, چاہے معاشرے کا پریشر تھا, پولیٹیکل پریشر تھا, جوڈیشل پریشر تھا, یا اس کے بعد خاص طور پر اس وقت جو چیف جسٹس ہے وہ اس بات کا اعتراف کر چکے کہ دباؤ میں فیصلہ دیا. اور اس کے بعد یہ آیا کہ اس کا ایک سیکوینس آف فیکٹس بھی تھا کہ کس طرح ایک چیف جسٹس گئے, پھر ان کی جگہ دوسرے چیف جسٹس آ گئے, پھر اس کے بعد یہ ہے کہ کس طرح اس کو ہیسٹ کے اندر کیا گیا, پھر اس کے بعد اگلا آ گیا کہ اس جو بینچ کے اندر تھے انہوں نے کہا کہ جب 4-3 سے اس کا ایک فیصلہ آیا, تو وہ ساری چیزیں ایسی تھیں کہ جو اس کام کے اندر سپریم کورٹ نے اس کو ایڈریس کرنے کی کوشش کی ہے. اور میرا خیال یہ ایسا کہ جب یہ ڈیٹیل ریزننگ آئے گی تو آپ یہ دیکھے گا کہ بہت زیادہ سپریم کورٹ اس کو لے کے جائے گی فیئر ٹرائل کے اوپر, پروسیس کے اوپر, اور اپنے آپ کو بھی اس کے اندر لے کے آئے گی. اور اگر انہوں نے یہ کیا ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک اچھی چیز سپریم کورٹ آف پاکستان نے کی ہے. دوسرا جو آپ نے سوال کیا کہ یہ جو سارے دوسرے فیصلے ہیں, تو اس کے اندر یہ ہے کہ آپ نے کوئی, اور یہ میں بتاؤں کہ بھٹو صاحب والا جو بھی فیصلہ آیا ہے, اس سے پہلے سپریم کورٹ نے پچھلے سال دسمبر کے اندر ایک فیصلہ اسی طرح تھا, اس پیرامیٹرز کے اندر آیا تھا. آپ کو یاد ہوگا کہ ریکارڈک کے اوپر ایک سپریم کورٹ آف پاکستان کی ججمنٹ آئی, اس ججمنٹ کی بنیاد کے اوپر جو تھا پاکستان کو $15 ارب پہ گیا معاملہ. پھر جب دوبارہ ان کے ساتھ سیٹلمنٹ کا آیا تو پریزیڈنٹ آف پاکستان نے ایک ایڈوائزری کوسچنز بھجوائے, اور اس کے اندر انہیں کمپیئر کیا گیا کہ کیا یہ جو ہم کر رہے ہیں یہ سپریم کورٹ کے ججمنٹ کی وائلیشنز تو نہیں ہے. تو یہ میں کیوں بتاؤں کہ سپریم کورٹ کے اندر ایک ریسیپٹیو ہے, لیکن بنیادی چیز یہ ہے کہ جب آپ فیصلہ کرنے لگیں تو اس وقت آپ کو کاشیس یا کانشیس ہونا چاہیے کہ کیا ہمارا یہ فیصلہ جو ہے وہ ہمارے لیے فیوچر کے اندر, ہماری گورننس کے اندر, سسٹم کے اندر یا انصاف کے نظام کے اندر ہنچ کرے گا یا نہیں کرے گا. یہ صاحب کہہ رہے تھے کہ آج جو فیصلے ہو رہے ہیں اس پر مستقبل میں انگلیاں نہ اٹھیں, اس بات کو انشور کرنے کی ضرورت ہے. ایک چھوٹا سا بریک لینا ہے, بریک کے بعد واپس آتے ہیں تو دیکھتے ہیں پشاور ہائی کورٹ نے 6 قانونی سوال اٹھائے ہیں, اور وہ سوال الیکشن کمیشن کے اس فیصلے سے متعلق ہیں جس میں مخصوص نشستیں جو ہیں وہ سنی اتحاد کونسل کو نہیں دی گئیں. وہ 6 سوال قانونی ہیں, ان کا اب ظاہر ہے کل اس پر کورٹ میں ڈسکس بھی ہونا ہے. وہ سوال کیا ہیں اس پہ ہم بات کرتے ہیں, چھوٹا سا بریک لے کے واپس آتے ہیں.
بریک کے بعد آپ کو دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں. پشاور ہائی کورٹ کا رخ کیا تھا سنی اتحاد کونسل نے الیکشن کمیشن کے فیصلے کے خلاف، جس میں ان کی جو ریزرو سیٹس تھیں وہ انہیں نہیں دی گئیں اور باقی سیاسی جماعتوں میں بانٹ دی گئیں. اس پر آج پشاور ہائی کورٹ میں سماعت ہوئی ہے. کل کے لیے نوٹسز جاری ہوئے ہیں. 6 سوال بنیادی اٹھائے گئے ہیں. ذرا سب سے پہلے نظر ڈال لیتے ہیں وہ 6 سوال کیا ہیں، پھر ہم ڈسکشن پہ آتے ہیں. دیکھیے، پہلا سوال یہ اٹھایا گیا ہے کہ کیا اس عدالت کا مخصوص نشستوں کے معاملے کو نمٹانے کے لیے دائرہ اختیار بنتا ہے یا نہیں، کورٹ کی جورسڈکشن ہے یا نہیں ہے. دوسرا سوال یہ ہے کہ آیا درخواست گزار کو یہ درخواست دائر کرنے کا حق ہے یا نہیں، یعنی لوکس اسٹینڈائی اس کے پاس موجود ہے جو درخواست گزار ہے اس کے پاس یا نہیں. دوسرا سوال یہ. تیسرا سوال یہ اٹھایا گیا ہے آج عدالت میں کہ آیا درخواست گزار کو آئین کے آرٹیکل 51(6) جسے الیکشن ایکٹ 2017 کے سیکشن 104 اور الیکشن رولز 2017 کے رولز 92 اور 94 کے ساتھ ملا کر پڑھا جائے، اس کے تناظر میں خواتین اور اقلیتوں کے لیے مخصوص نشستوں پر دعوے کا حق کیا حاصل ہے، یہ سوال ہے. اور چوتھا سوال یہ ہے کہ آیا کسی سیاسی جماعت کی جانب سے خواتین اور اقلیتوں کی مخصوص نشستوں کی فہرست جمع نہ کرانے کا جو نقص ہے قانون کے تحت یہ قابل تصحیح نہیں ہے، یعنی کیوریبل ہے یا نہیں ہے. پانچواں سوال یہ ہے کہ آیا قومی اسمبلی میں خواتین اور اقلیتوں کی مخصوص نشستوں کو خالی رکھا جا سکتا ہے یا انہیں سیاسی جماعتوں کی جانب سے جیتی گئی سیٹوں کی بنیاد پر سیاسی جماعتوں کو متناسب نمائندگی کے پروسیس کے تحت تقسیم کیا جانا ہوتا ہے. دونوں الگ الگ سوال ہیں اور ان کے جو ہے وہ جواب پشاور ہائی کورٹ کو دیکھنے ہیں. چھٹا سوال اور آخری سوال جو اٹھایا گیا ہے اپنے فیصلے میں آج کے، اس میں کہا گیا ہے کہ کیا الیکشن کمیشن آف پاکستان نے آئین کے آرٹیکل 51(6) کی شکوں جنہیں الیکشنز ایکٹ 2017 کے سیکشن 104 اور الیکشن رولز 2017 کے رولز 92 اور 94 کے ساتھ ملا کر پڑھا جائے، اس کی کیا غلط تشریح کی ہے. یہ وہ سوال ہیں جس کا جواب اگر پشاور ہائی کورٹ کو ملتا ہے تو جو مخصوص نشستیں ہیں اس کا فیصلہ ہوگا. اب جدون صاحب، میں پہلے آپ کے پاس اور پھر پنجوتا صاحب آپ کے پاس آتا ہوں. جدون صاحب یہ بتائیے کہ جو پہلا سوال ہے کہ کیا سنی اتحاد کونسل نے صحیح فورم کا انتخاب کیا ہے اپنے اپیل کے لیے، پشاور ہائی کورٹ کے پاس گئے؟ دیکھیں، اس میں پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ جو بھی فیڈرل پہ فیصلے ہوتے تھے اس کا کنکرنٹ جورسڈکشن ہوتی ہے ہر ہائی کورٹ کی. لیکن جو پیچھے پریزائڈنگ آفیسر کا فیصلہ لاہور ہائی کورٹ نے معطل کیا الیکشن کمیشن کا، تو اس پہ سپریم کورٹ نے پھر کہا ہے کہ جی کوئی پروونشل جو ہائی کورٹ ہیں وہ پورے پاکستان میں ایسا کوئی فیصلہ نہیں دے سکتی وہ پورے پاکستان میں انفورسیبل ہو. تو اس کو اگر دیکھا جائے تو میرے خیال میں جو سیٹیں تو کے پی کے کی حد تک بنتی ہیں یا کے پی کے کی پروونشل اسمبلی کی سیٹیں ہیں اس کی حد تک تو ڈیفینیٹلی پشاور ہائی کورٹ کے پاس اختیار ہے، وہ ڈیسائیڈ کر سکتی ہیں. لیکن اگر وہ کراچی کی سیٹیں بھی ڈیسائیڈ کر رہے ہیں، لاہور کے بھی، اور وہ باقی جو سیٹیں ہیں، تو پھر اس میں تھوڑا سا یہ کوشچن آئے گا کہ کیونکہ جو ریسنٹلی قاضی فیصل صاحب نے ججمنٹ دی ہے، چاہے وہ اس سے اختلاف کرے یا، کیونکہ وہ بالکل لیگل چیز ہے کہ ایک اگر پورے پاکستان کا ایشو ہے تو کیا ایک پروونشل جو ہائی کورٹ ہے وہ پورے پاکستان کے اندر جو نظام چل رہا ہوتا ہے اس کو ایٹ اے ٹائم جو ہے وہ اسٹے کر دے یا کسی وجہ سے، تو اس میں یہ ڈیبیٹیبل ہوگا. لیکن میرا جو پرسنل لیگل اوپینین ہے کہ پشاور کی حد تک تو ڈیفینیٹلی ہائی کورٹ کے پاس اختیار ہے کہ وہ وہاں کی جو مخصوص نشستیں ہیں ان پہ ایک سب سے بہتر فورم وہ پشاور ہائی کورٹ ہے اور اس کو ڈیفینیٹلی وہ ڈیسیژن دے سکتی ہیں. صحیح ہے. تو ایک آپشن موجود تھا ڈائریکٹ سپریم کورٹ جانے کا. پنجوتا صاحب، سنی اتحاد کونسل ڈائریکٹ کیوں نہیں گئی سپریم کورٹ کے پاس؟ ٹائم بھی بچتا، سینٹ کے الیکشن نزدیک ہیں، یہ بھی فائدہ ہوتا. بہت شکریہ جی. دیکھیں، ڈائریکٹ سپریم کورٹ جانے کا تھوڑا سا اس لیے تھا کیونکہ ایک فارم آپ کے پاس آلریڈی موجود ہے، تو اس کو چھوڑ کر اسے ضائع نہیں کرنے کا پروگرام جو ہے وہ اس وجہ سے جو ہے ہم نے کہا کہ رجوع کیا کہ پشاور ہائی کورٹ سے رجوع کیا جائے. باقی رہ گی بات یہ کہ جس طرح سے سیٹیں چھینی گئی ہیں، اب اس کا تھوڑا سا بیک گراؤنڈ بھی ضرور ساتھ اس کے اندر ایڈ ہونا چاہیے. لیکن جو آپ پہلے بات کر رہے ہیں اس میں پشاور ہائی کورٹ جنون صاحب کے خیال میں صرف پشاور کے معاملے کو دیکھ سکتی ہے، کیونکہ جو پہلے فیصلہ آیا تھا آپ کے نشان کے حوالے سے اس میں سپریم کورٹ نے یہ ڈیسیژن دیا تھا، ظاہر جو پشاور ہائی کورٹ کے اوپر ٹیکنیکل بنیادوں پر بھی فیصلہ وہ ہوا تھا. دیکھیں، اس حوالے سے اب کل ڈیسائیڈ ہوتا ہے کہ وہ پشاور ہائی کورٹ اس کے اوپر کیا ریمارکس دیتی ہے یا کیا بنتا ہے. اس کے حوالے سے آج آپ نے دیکھا بھی ہوگا بیرسٹر گور صاحب نے بھی میڈیا سے بات کرتے ہوئے یہ کہا کہ سندھ ہائی کورٹ اور لاہور ہائی کورٹ سے بھی رجوع کرنے کا ہمارا ارادہ ہے. تو وہ کل ڈیسائیڈ ہو جائے گا کہ کیا معاملہ اس کے اندر آتا ہے. اب دوسری بات یہ رہ گئی کہ آپ کیا وہاں پر جا سکتے تھے، نہیں جا سکتے تھے، یا انٹرپریٹیشن جو ہے وہ کے لیے وہاں پر رجوع کیا جا سکتا تھا یا اس کی کیا بنے گی. سب سے پہلے یہ دیکھنا ہے کہ کیا الیکشن کمیشن جو ہے انٹرپریٹیشن کر سکتا تھا کہ وہ کسی اور
जमात को सीटें दे देता तो वो कानूनी तौर पर आईनी तौर पर नहीं कर सकता था किसी सूरत उसके पास इख्तियार इलेक्शन कमीशन का नहीं है इंटरप्रिटेशन का इख्तियार इलेक्शन कमीशन के पास नहीं है वो कोई भी अदालत हाई कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट हो वो आइन की तशरीह कर सकती है इलेक्शन कमीशन के पास कोई इख्तियार नहीं है दूसरी बात ये रह गई कि जिस तरह से ये सीटें छीनी गई अगर इसका बैकग्राउंड देखें तो जो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की बात की जाती है कि उन्होंने जो एलिस के अंदर जमा नहीं करवाए तो पहले तो बात यह है कि हमारे इंटर पार्टी इलेक्शन से ये बात शुरू हुई है 2022 में हमारे इंटर पार्टी इलेक्शन हुए थे आइन के मुताबिक हमने पूरा प्रॉपर प्रोसीजर फॉलो किया और जो हमें नोटिस भिजवाया गया था इलेक्शन कमीशन की जानब से उसमें ये नहीं कहा गया था कि आपके इंटर पार्टी इलेक्शन ठीक नहीं हुए दूसरा इलेक्शन फिर करवाया गया वो भी इलेक्शन कमीशन के कहने के ऊपर हालांकि उस वक्त भी उन्होंने ये कहा था कि आपके चेयरमैन जो हैं वो इमरान खान साहब भी होंगे और इंटर पार्टी इलेक्शन की कोई बात नहीं की थी लेकिन फैसले इतने दिन महफूज रखने के बाद सिर्फ ऐन मौके के ऊपर के लोगों के अंदर गैर अल्टीमेटली तो देखें ना वो सुप्रीम कोर्ट पे जाकर डिसाइड हो गया ना फिर सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया इलेक्शन ठीक नहीं हुए अब देखें अब ये कब कहा गया जब उस वक्त जब हमने टिकट्स जमा करवाने थे और ये जो लिस्ट दी गई है हमारी तरफ से जो दी गई थी पीटीआई की तरफ से वो दी गई थी उस वक्त दिसंबर में और जनवरी के अंदर बल्ले के निशान के हवाले से फैसला हुआ इसी तरह से जो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल से पूछा गया है कि आपने लिस्ट के अंदर ये नहीं कहा गया था उस वक्त तक हमारा कोई उनके साथ एग्रीमेंट इस तरह से कोई नहीं हुआ था जिस वक्त एग्रीमेंट होना था उसके बाद ही होना था और इसकी नज़ीरें इससे पहले भी मिलती हैं अगर बाप पार्टी की आप मिसाल देते हैं KPK के अंदर तो इस तरह दोबारा लिस्ट दी गई थी और इसी तरह से महेंद्र सिंह हैं हमारे जो अकलियत से उन्होंने जाकर लाहौर हाई कोर्ट में दरखास्त दी थी और वहां पर उन्हें इजाजत मिली थी और बाद में उन्होंने इलेक्शन कमीशन से रजू करके वो लिस्ट जमा करवाई थी तो ये इसकी नज़ीरें भी मिलती हैं ये नज़ीरें हमने पहले भी इलेक्शन कमीशन के अंदर इलेक्शन कमीशन ने मगर अपने फैसले में लिखा है कि आपसे जब इसका हवाला मांगा गया डॉक्यूमेंट्स मांगेंगे तो आपने जुबानी तो बात की है लेकिन डॉक्यूमेंट नहीं दिए साइटेशंस नहीं दी इलेक्शन कमीशन ने तहरीरी फैसले पे पैराग्राफ नंबर 29 में ये एतराज लिखा हुआ है कि आप बलोचिस्तान अवामी पार्टी के 2019 की जो मिसाल दे रहे हैं उसका आपसे एविडेंस मांगा कि आपने एविडेंस नहीं दिया देखिए एविडेंस क्यों नहीं हमने देना और क्या एविडेंस उन्होंने लेना हो तो वो खुद नहीं ले सकते और हमसे अगर वो मांगते हम क्यों नहीं देते इलेक्शन इस हवाले से मैं तो वो बता रहा हूं फैसले में लिखा हुआ नहीं वो फैसले के अंदर तो वो कुछ भी लिख सकते हैं सारी दुनिया देख रही है लेकिन ये चलने वाला कोई नहीं है चलें परवेश साहबा दो हिस्से हैं इस फैसले के जो इलेक्शन कमीशन का आया एक तो ये है कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को ये सीटें नहीं मिल सकती और दूसरा जो देखा गया जिस पे एक मेंबर ने इख्तिलाफ भी किया था कि अगर सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को तो नहीं मिल सकती ये बात तो ठीक है लेकिन बाकी जमातों को भी नहीं मिल सकती या नहीं मिलनी चाहिए मेरा सवाल आपसे यह है कि पीपल्स पार्टी क्यों समझती है यानी उनका हक कैसे बनता है या बाकी सियासी जमातों का जिनको अपने मैंडेट के हिसाब से तो उनकी नुमाइंदगी मिल गई है रिजर्व सीट्स की लेकिन अब जो मजीद सीटें मिल रही हैं वो उनके मैंडेट के मुताबिक नहीं है तो बाकी जमातों का हक इस पे कैसे बनता है देखिए तो आपको इलेक्शन कमीशन बेहतर जवाब दे सकेगा लेकिन मैं आपको ये जरूर इस पे कहता हूँ कि पीपल्स पार्टी की जहाँ सिंध असेंबली में ऑलरेडी एक बड़ी वाज़ेह अक्सरियत है वहाँ दो मेरे ख्याल में नशिस्तें और आई हैं उससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता नंबर्स में और इसी तरह अगर आप प्रेसिडेंशियल इलेक्शन जो अभी अब हमारा अगला मार्का है प्रेसिडेंशियल इलेक्शन का उसमें भी ये नशिस्तें आए या ना आए या किसी और को दे दी जाएं हमारे नंबर्स पूरे हैं हमें कोई इतना फ़र्क नहीं पड़ता लिहाजा अब और ना पीपल्स पार्टी इस बात पर यकीन करती है कि किसी और का मैंडेट ले ले और ना हमें सियासी तौर पे इस मामले से कोई फायदा पहुंचता है अब अगर इस पर देखिए चूंकि ये चले गए हैं कोर्ट में इट इज सब जुडिस तो कल तक इंतजार कर लिया जाए कि कल कोर्ट इस पे क्या बातचीत करती है क्या राय देती है लेकिन जहां तक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का सवाल है हमारे सदारती इंतखाबात के लिए जो नंबर्स हैं उसमें हमें कोई इब्हाम नहीं है लिहाजा ये जो आखिरी वक्त पे एक फैसला हुआ है और ये सीट जो है दी गई है ये ना भी होता तो भी इंतखाब इंशाल्लाह जीतने जा रहे हैं चलें सदर के इंतखाब पर तो फर्क नहीं पड़ता लेकिन आप देखिए ना 54 सीट्स आप कौमी असेंबली में जीते हैं अपनी रिजर्व सीट्स और जो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की रिजर्व सीट्स मिला के वो अब आपका नंबर 73 हो गया है अब ये एक साइजेबल नंबर है इसी तरह से खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में आपके सिर्फ 4 सीटें हैं लेकिन उस 4 के ऊपर +6 मिल गई हैं तो 10 हो गई हैं और अगर मजबूरी तौर पर देखें तो अपोजिशन की जमातें जिनके पास कुल मिला के कुछ 17 सीटें बनती थी उनके पास अच्छी खासी 45-50 सीटें बन जाएंगी असदुल्ला साहब हमने तो उनसे इलेक्शन कमीशन को ना ये फॉर्मूला हमने डिक्टेट किया है ना हमने उनको ये कहा है कि आप इस तरह आपने कहा है ना जी फारूक स्ट्राइक साहब ने खड़े होकर आर्गूमेंट्स दिए इलेक्शन कमीशन देखिए ये सीटें ना भी आए तो हम जीतने जा रहे थे इलेक्शन हमारे नंबर पूरे हमें इसका कोई फायदा नहीं मिलता जो है आखिरी वक्त पर अगर ये सीटें इस तरह
جو ہیں یہ ڈسٹریبیوٹ ہوئی ہیں, ہمیں اس کا کوئی تو سیاسی پھر تو فائدہ ایک نہیں. بہت اچھا ہوتا, آپ ایک مثال قائم کرتے اور آپ کہتے ہیں کہ جناب اس پر ہمارا حق نہیں بنتا, ہمیں اس کی ضرورت بھی نہیں ہے, ہمیں اس کا فائدہ بھی نہیں ہے, ہم نہیں لیتے. فاروق ایش نائک صاحب کو پھر وہاں پر کھڑا کرنے کی ضرورت شاید نہیں تھی. دیکھیے مجھے علم نہیں فاروق نائک صاحب کی, میں سچی بات کروں انہوں نے کیا آرگومنٹس دیے ہیں, لیکن میں آپ کو یہ بات ایک فیکچوئل پوزیشن بتا رہی ہوں کہ اگر یہ سیٹس نہ بھی آئیں تو ہمیں اس کا کوئی خاص نہ جو ہے نقصان نہیں تھا. منجودا صاحب, سب سے پہلا سوال جو ابھی اٹھایا گیا کہ یہ ساری کمپلیکیشنز پیدا ہی نہ ہوتی ہیں اگر آپ صحیح جماعت کا انتخاب کرتے ہیں جن کی پارلیمنٹ میں پریزنس موجود ہے. آپ نے کیسی جماعت کا انتخاب کیا جو خود اپنی جس کے سربراہ اپنی سیٹ سے اپنی پارٹی سے الیکشن نہیں لڑے اور پھر ان کی پریزنس بھی نہیں ہے اور پھر انہوں نے لسٹ بھی جمع نہیں کرائی, یہ سارے جو نقائص ہیں یہ کیسے کیوریبل ہوں گے؟ دیکھیں اگر نقائص کی بات کی جائے نا تو بڑا واضح طور پر علی ظفر صاحب نے بھی اگلے دن بھی وہاں پر اسمبلی کے اندر بات کرتے ہوئے کہا تھا کہ ہم کچھ بھی کر لیتے نا تو کسی صورت انہوں نے ہمیں سیٹیں نہیں دینی تھی. اس کی ریزن کیا ہے؟ اس سے پہلے اگر دیکھیں تو جس طرح سے بلے باز اس کے حوالے سے اس نشان کے اوپر ہم نے الیکشن کا فیصلہ کیا, پھر آپ کیوں جا رہے ہیں عدالتوں کے پاس اگر یہ معاملہ؟ پھر آپ نے الیکشن ہی کیوں لڑا؟ دیکھیں آپ کو پتا ہے کہ آپ کو حکومت ہی نہیں ملنی تھی. دیکھیں مجھے بتائیں نا کہ ہمارے پاس کوئی اور فورم ہے جہاں پر ہم جائیں, جہاں پر اگر کوئی فورم ہے جہاں پر انصاف مل سکتا ہو پاکستان کے اندر. یہ کیا آرگومنٹ ہے کہ ہم نے غلط راستے کا اس لیے انتخاب کیا کہ صحیح پر بھی ہمارا حل نہیں نکلنا تھا؟ دیکھیں سب سے پہلے تو بات یہ ہے نا کہ مسئلہ کس کے ساتھ ہے؟ عمران خان صاحب کے ساتھ. پھر پاکستان تحریک انصاف اس کی جماعت ہے, اس کے ساتھ جو پورے ملک میں کیا گیا پھر وہ ہے. ہم نے بلے باز کے حوالے سے جب ان کو پتا چلا انہوں نے بلے باز کو اٹھا کر اس سے بیان دلوا دیا. اس کے بعد آپ دیکھ لیں کہ ایک دن پہلے جب ہم نے ٹکٹ جمع کروانے تھے اس دن فیصلہ ہو رہا ہے کہ بلے کا نشان جو ہے آپ سے چھینا جاتا ہے, آپ کے پاس نہیں ہے. دوبارہ ہم کو ٹکٹس آپ کے سامنے ہے کہ وہ ہم نے کس طرح سے جمع کروائے, اگلے واپس لیے, پھر نئے جمع کروائے کیونکہ وہ وہاں پر پریس کانفرنس ہو گئی تھی. ایسی غیر یقینی صورتحال کے اندر آپ سب سے بڑی جماعت آپ یہ دیکھ لیں کہ اس کا حق مار رہے ہیں. 52% اس ملک کی خواتین کی آبادی ہے. الیکشن کمیشن کے اندر کھڑے ہو کر علی ظفر صاحب نے یہ کہا کہ آپ الیکشن کمیشن آپ کے پاس انٹرپریٹیشن کا اختیار نہیں ہے, آپ دوسری جماعتوں کو بلا کر دے رہے ہیں, آپ کے پاس اختیار نہیں ہے کہ آپ کسی اور کو دیں, اور یہ ہمارا حق ہے, یہ ہماری سیٹیں جیتی ہوئی ہیں. جو غیر یقینی صورتحال بنائی گئی ہے وہ ادھر سے ہوئی ہے, الیکشن کمیشن نے کی ہے یا عدالت نے کی ہے. ہمارے خلاف فیصلے ہی اس طرح سے آئے کہ ہمارے پاس جو آپشن تھا اس وقت ہمارے پاس یہ بچا, اس وقت فیصلہ کیا گیا کہ ان کے ساتھ اتحاد کیا جائے اور وہ معاہدہ ہوا. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اب یہ نقص اگر موجود بھی ہے تو اس کو دور کر دیا جائے؟ اور نہیں, نقص ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اس سے پہلے نظیریں ملتی ہیں, اس سے پہلے کہ پی کے اندر نظیر ہے باپ پارٹی کی کہ انہوں نے بعد میں لسٹ جمع کروائی, اور اسی طرح سے ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ وہاں پر لاہور میں جب یہ اقلیت کی سیٹ کے حوالے سے ہائی کورٹ نے فیصلہ دیا تھا, اور میں نے پہلے بھی آپ کو صحیح ہے, بالکل ٹھیک ہے. جدون صاحب, میں آپ کے سامنے سوال رکھنے سے پہلے اور پھر پرویز شاہ کے سامنے سوال رکھنے سے پہلے میں صرف 2 لائنیں پڑھنا چاہتا ہوں, وہ میں نے ابھی بریک میں نکال لیا, جس کا میں ریفرنس دے رہا تھا الیکشن کمیشن کے صفحہ نمبر 4 پہ پہلے پیراگراف میں انہوں نے لکھا ہوا ہے کہ ڈفرنٹ applications were filed by the major political parties including MQM Pakistan, People's Party and PMLN and also some individuals for allocation of reserve seats as per their share in the assemblies. اب یہ الیکشن کمیشن کا فیصلہ, اس میں موقف ان کا بالکل مختلف ہے اس بات سے جو آپ کہہ رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی تو سیٹیں نہیں چاہتی, لیکن اس فیصلے کے مطابق پیپلز پارٹی نے ایک درخواست دائر کر رکھی ہے کہ ہمیں سیٹیں ایلوکیٹ کر دی جائیں جو سنی اتحاد کونسل کی ہیں. اب بہرحال چلیے, آپ کی بات بھی محترم ہے اور الیکشن کمیشن کا فیصلہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہے. اس کا شاید یہ ابہام پیپلز پارٹی کی جو لیڈرشپ ہے ان کے واضح موقف کے ساتھ ہی اس کی کلیئرٹی آ سکتی ہے. جدون صاحب, مجھے یہ بتا دیجئے کہ اگر یہ فیصلہ کسی بھی عدالت سے, ابھی پشاور ہائی کورٹ سے یا سپریم کورٹ سے بعد میں جا کر آتا ہے کہ سیٹیں خالی رہیں گی, یعنی باقی جماعتوں کو بھی نہیں مل سکتی اور سنی اتحاد کونسل کو بھی نہیں مل سکتی, تو پھر یہ کیا کوئی سکون پیدا تو نہیں ہو جائے گا پارلیمنٹ میں؟ نہیں دیکھیں, یہ صرف انٹرپریٹیشن کا معاملہ ہے نا. دیکھیں پہلے نہ ان کو اس طرح انہوں نے خود کہا, یہ تو فیکچوئل باتیں ہیں, یہ تو ایکسیپٹ ہر بندہ ایکسیپٹ کر رہا ہے, اور یہ جو فیکٹ ہوتے ہیں وہ ماننے چاہیے کہ ان کو مطلب 2 دن پہلے بھی نہیں پتا کہ ہم نے سنی اتحاد کے ساتھ الحاق کرنا ہے یا وہاں پہ پارٹی کو مرجر کرنا ہے یا انڈیپینڈنٹ وہاں پہ جائیں گے. اب اصل مسئلہ یہ ہے کہ جو سیکشن 105 ہے, اس 104 ہے, اس میں لکھا ہوا ہے کہ اگر لسٹ ایگزاسٹ ہو جاتی ہے تو آپ لسٹ دوبارہ دے سکتے ہیں. اب انہوں نے لسٹ دی نہیں ہے. اب یہ بڑی تھن لائن ہے,
کہ دیکھیں نا ایک تھن لائن تو کراس ہو گئی ہے کہ اس وجہ سے کہ جی نیا بندہ ہے پھر نیا سارا شیڈول جاری کرنا گیا. ابھی الیکشن کمیشن نے نیا شیڈول جاری کیا ہے ان سیٹوں کے لیے جو کہتے ہیں جی ایکسٹرا اس پارٹی کی اگر ایگزاسٹ ہو گئی ہے کسی دوسری پارٹی کی تو وہ جو نئی لسٹ دے گا تو وہ تو نئے نامینیشن پیپر انہوں نے پورا شیڈول جاری کر دیا کہ اس تاریخ کو اتنے مارچ کو آپ نئے بندوں کو دے دیں. اگر کورٹ اس کی یہ انٹرپریٹیشن کرتی ہے جی اگر کسی پارٹی نے زیرو لسٹ دی ہے لیٹ سے تو دوسری پارٹیاں اگر نئے کینڈیڈیٹ دے رہی ہیں تو اس پارٹی کو بھی الاؤ کیا جائے کہ یہ نئی لسٹ دے دے. تو اس میں میرا خیال ہے بڑی تھن لائن ہے اور سپریم کورٹ اس کو یا ہائی کورٹ کوئی انٹرپریٹیشن اس کی کر دے گی. اگر دیکھیں نا دوسری پارٹی اگر ایسے کینڈیڈیٹ دے رہی ہے جن کے پہلے نامینیشن پیپر جمع نہیں ہوئے وہ بھی تو نئی چیز آ گئی ہے نا, وہ لسٹ تو ان کی ایگزاسٹ ہو گئی. اب ان کا تھن لائن یہ ہے کہ انہوں نے پہلے لسٹ دی نہیں ہے. لیٹ سے ان کی لسٹ جو تھے وہ ایک بندہ تھا, ایک بندہ ختم ہو گیا تو پیچھے بندے 10 اور بچ گئے ہیں ان کی سیٹیں, تو 10 بندوں کے لیے آپ نئی نامینیشن دیتی ہے تو اس کا نیا شیڈول آئے گا. تو ایک انہوں نے اگر لسٹ ان کی دی نہیں تھی, زیرو لسٹ تھی, تو کورٹ یہ انٹرپریٹ کر سکتی ہے کہ اگر ان کے 90 اور 92 ارکان ہیں ان کی جو خواتین ہیں ان کو ریپرزنٹیشن سے ڈینائی نہ کیا جائے, ان کا کانسٹیٹیوشنل رائٹ ہے کہ ان کی ریپرزنٹیشن اسمبلی کے اندر لازمی ہونی چاہیے. صحیح ہے. چلیں پرنسپل ایک تو قانونی پہلو ہے, ایک سنی اتحاد کونسل یہ سمجھتی ہے کہ چونکہ ان کا مینڈیٹ ہے تو ان کے مینڈیٹ کے مطابق ان کو مل جانا چاہیے. آپ کے خیال میں پلوشا صاحبہ صحیح سولوشن کیا ہے, پولیٹیکل سولوشن اگر میں مانگوں آپ سے, چلیے عدالتوں میں معاملہ تو چل رہا ہے, آپ کے خیال میں کیا بہتر حل ہے؟ ہم میثاق مفاہمت کی بات بھی کر رہے ہیں, سب کو ساتھ ملا کر چلنے کی بات کر رہے ہیں, کیا آپ کے خیال میں 3 آپشن میں سے یعنی خالی رہنا چاہیے جو ریزرو سیٹس ہیں, سنی اتحاد کونسل کو مل جانا چاہیے, یا ایوان کو مکمل کر کے باقی سب کو میں تقسیم کر دینی چاہیے؟ آپ کے خیال میں واٹ از دا بیسٹ وے, پولیٹیکل وے؟ دیکھیے میرے کہنے سے تو کچھ ہونے والا ہے نہیں, لیکن بہرحال سب سے بہتر یہی طریقہ ہوتا کہ اگر سب اکٹھے بیٹھنے کی کوئی صورتحال اس میں نکل آتی. صرف ریزرو سیٹس اس ملک کا چیلنج نہیں ہے, اس ملک کا بہت چیلنجز ہیں, معاشی چیلنج ہے, انٹرنل سیکیورٹی چیلنج ہے, جو ہماری ایکسٹرنل سیکیورٹی, ان تمام چیزوں پر جی وہ اکٹھا ہونا بہت ضروری ہے. اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ اگر ایسی کوئی صورتحال گو کہ مشکل ہے, وہ کہ نہیں نظر آتا کہ شاید سب اکٹھے بیٹھ سکیں, لیکن حل اسی میں تھا کہ اگر کوئی ایسا, اور پھر اس سے اور حل نکل سکتے تھے. اس سے آنے والے دنوں میں ہم الیکشن اصلاحات کے لیے کوئی بہتر طریقہ, یہ جو ہر دفعہ ایک تماشا ہو جاتا ہے جو ہے اربوں روپیہ اس قوم کا لگتا ہے اور اس کے نتیجے میں آپ پہلے سے بڑے مسئلے میں پھنس جاتے ہیں. ان تمام چیزوں کا حل جو ہے وہ ریکنسیلیشن اور ایک دوسرے سے بیٹھ کے بات کرنے میں ہے, لیکن وہ کون ہوگا جو سب کو ساتھ بٹھائے, یہ بھی بہت بڑا سوال ہے. اور اس طریقے سے تو بالکل صحیح ہے. میں حافظ صاحب جاتے جاتے ایک لائن میں بتا دیں واٹ از دا وے فارورڈ. دیکھیں چیز یہ ہے کہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ سنی اتحاد کونسل کا مینڈیٹ ہے, وہ بالکل مینڈیٹ نہیں ہے, چونکہ مینڈیٹ تو اس پولیٹیکل پارٹی کا ہوتا ہے جو ایز اے جنرل الیکشن کے اندر آئے, اس کا الیکشن سمبل ہو اور لوگ اس کو ووٹ دیں, اور وہ اس کا مینڈیٹ ہے. یہ ایک انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹس نے ایک لیگل ارینجمنٹ کرنے کی کوشش کی ہے اور وہ کانسٹیٹیوشن اس کو الاؤ نہیں کرتا. کیا ان باقی جماعتوں کا مینڈیٹ ہے یہ جن کو نہیں ہے نا؟ میں نے تو پہلے کہا, میں نے یہ کہا ہے کہ نہ ان کا ہے اور نہ انہیں جانا چاہیے تھا, نہ انہیں جانا چاہیے. اور اگر خالی رہے گا ایوان نامکمل نہیں ہوگا. اب آ جاتا اس چیز کے اندر کہ آپ کا جو اوریجنل ہاؤس ہے وہ ہے 266 کا, جو آپ کے ڈائریکٹس ہیں. اب باقی اس چیز کے اندر یہ ہے کہ آپ کے کانسٹیٹیوشن کے اندر 70 سیٹس ہیں, 70 میں سے آپ کی تقریباً 47 آپ نے ڈسٹریبیوٹ کر دیں. اب ایک انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹس کی کانسٹیٹیوشنل ہچ کی وجہ سے کہ وہ نہیں جانا چاہ رہا, تو آپ یہ کہیں کہ ہم اسے فورس کریں کہ الیکشن اسی طرح ہو یا پروسیس مکمل ہو. وقت ختم ہو گیا میرے پاس. بہت شکریہ آپ کا حافظ احسان صاحب, نعیم پنجودا صاحب, پلوشا خان صاحبہ اور جہانگیر جدون صاحب پروگرام میں شرکت کرنے کا. شکریہ, اجازت دیجیے, اللہ حافظ.